بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى وعلى إطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. شام غریباں کی مجلس ہے. اسے شام غریباں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش فرمایا. ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر نوش فرمانے کے لیے پیغمبر کی زیارت کے لیے لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ گئے. لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ گئے، لیکن ان کے آل و عیال، بہنیں، بیٹیاں، مستورات خیمے جلنے کے بعد بے یار و مددگار، بے سہارا، شام کے وقت پردیسیوں کی شام کی طرح شام گزار رہے. خداوند تعالیٰ نے انسان کو دو طاقتیں دی ہیں، ایک انسانی طاقت اور ایک حیوانی طاقت. انسانی یا روحانی طاقت وہ ہے جو انسان کو خدا کی طرف بلاتی ہے، انسانیت کی طرف بلاتی ہے، ہمدردی کی طرف بلاتی ہے، سچائی کی طرف بلاتی ہے، اچھائی کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے. اور جو حیوانی طاقت ہے وہ انسان کے اندر جو موجود ہے، جو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، برتری کی خواہش ہوتی ہے، انسان میں جو حسد پایا جاتا ہے، انسان میں جو تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ برائیاں وہ حیوانی طاقت کا نتیجہ ہیں. ان دونوں طاقتوں کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ ضروریات ہیں، کچھ مطالبات ہیں. حیوانی طاقت کا مطالبہ یہ ہے کہ جسم کو بہترین اچھی خوراک ملنی چاہیے. اب یہی جو خوراک ہے، روحانی طاقت اس کو بیلنس کرتی ہے. اچھی پاک صاف خوراک اگر ملنی چاہیے تو روحانی طاقت کا مطالبہ. اور یہ انسان کے اندر روح اور بدن ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. انسان کا جب روح پریشان ہوتا ہے تو اس کے بدن پر اثر ہوتا ہے. روح پریشان ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. بلڈ پریشر کا ہائی ہونا بدن کا لازمہ ہے، روح کا اس کے کوئی تعلق نہیں. بلڈ پریشر ہائی ہوا، پریشان ہوا، یہ روح کا لازمہ ہے، یہ روح کا لازمہ ہے. لیکن کیونکہ دونوں جڑے ہیں، ملے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. کچھ خوراکیں روح کی ہیں، کچھ خوراکیں بدن کی ہیں. بدن کی خوراک یہ ہے کہ انسان کھائے، پیے، ناشتہ کرے، دوپہر کا کھانا کھائے، شام کا کھانا کھائے، پانی پیے، اپنے بدن کے لیے دعائیوں کا، فٹنس کا خیال رکھے.
روح کی خوراک پہ، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، عزاداری ہو، آل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو، پنجتن پاک کا ذکر ہو، یہ روح کی خوراک ہے۔ اگر ان دونوں خوراکوں میں بیلنس نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسان میں اگر روحانیت نہ ہو اور حیوانیت اس میں زیادہ بڑھ جائے، لالچ کی، صدارت طلب ہونے کی، مقام کی، منزلت کی چاہت اس میں بڑھ جائے، اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے روحانی طاقت نہ ہو تو وہ شمر بن جاتا ہے، عمر سات بن جاتا ہے، ہرملہ بن جاتا ہے، خولی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بیلنس ہو ان دونوں طاقتوں کے درمیان تو وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، مسلم بن اوسیہ بن جاتا ہے، بریر بن جاتا ہے، نافع بن حلال بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے بیلنس رکھا ہے ان دونوں طاقتوں کے درمیان۔ روح نے بلایا امام حسین کی طرف، جسمانی طاقت تھی کہ امام سے دفاع کرنا شروع کر دی۔ روح نے لبیک کہا جنت کی طرف جانے کے لیے، جسمانی طاقت تھی کہ اس جنت کی طرف جانے کا جو راستہ تھا اس کو کھول دیا بریر نے۔ بس مختصر کروں، شام غریبوں کی مجلس ہے، کہتے ہیں ان ظالموں نے، عرب کا ایک دستور تھا کہ جنگ جیتیں یا ہاریں خیموں کو آگ نہیں لگایا کرتے تھے، پانی بند نہیں کیا کرتے تھے، مستورات پر حملہ آور نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن کربلا میں اس کے برعکس، یہاں پر خیموں کو بھی آگ لگائی گئی، پانی بھی بند کیا گیا، مستورات پر بھی حملہ ہوا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے پہلا کام ان ظالموں نے کیا، گھوڑوں پر لاشیں دوڑا دی۔ بی بی زینب نے اماں فضہ سے سوال کیا، اماں فضہ بتائیں کیا حوال ہے میرے بھائی کی شہادت کے بعد؟ کہا لاشیں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ تھوڑی دیر عمر سعد نے کہا کہ گھوڑوں کو روک دیا جائے۔ بی بی زینب نے سوال کیا، اماں فضہ کیا بنا؟ کہا حبیب کے رشتہ دار آ گئے ہیں، حبیب بن مظاہر کو کہہ رہے ہیں ہم اس کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر گھوڑے تیار ہوئے، حر کے رشتہ دار آ گئے، ایک ایک لاشا اٹھ کے، آخر میں غریب حسین کا اور بنی ہاشم کی لاشیں رہ گئے۔ بی بی زینب نے سوال کیا اماں فضہ سے کہ اماں فضہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک ایک لاشا اٹھ کے آئے، صرف آپ کے بھائی غریب حسین کا لاشا بچ گیا۔ تو بی بی نے رخ کیا مدینہ کا، آواز دی یا جدہ یا رسول اللہ، نانا رسول اللہ آئیں دیکھیں، ایک ایک کے رشتہ دار آ گئے ہیں، آپ کا حسین تنہا، اس کا کوئی نہیں ہے جو لاشے کو پامال ہونے سے بچائے۔ اب لاشیں پامال کرنے کے بعد خیموں کو آگ لگی۔ کہتے ہیں کہ تمام بیویاں امام زین العابدین کے خیمے میں جمع ہو گئی۔ کہا مولا وقت کے امام ہے، اور جب ایک خیمے کو آگ لگتی تھی بیوی دوسرے خیمے میں چلے جاتے تھے، ینتقلن من الخباء الى الخباء، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف منتقل ہو جاتی۔ جب امام زین العابدین کے خیمے میں بیویاں جمع ہوئیں، امام سے سوال کیا کہ مولا ہمیں حکم دیں، کیا ہم جل کر یہاں راکھ ہو جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ امام نے کہا علیکن بالفرار، بیویوں اپنی جان بچاؤ۔ ایک ایک بیوی خیمے سے باہر آ رہی تھی۔ کہتے راوی میں نے دیکھا کہ ایک بیوی آگ کی پرواہ نہیں کر رہی، جلدے خیمے میں بار بار جا رہی۔ میں نے سوال کیا کہ بیوی تیری قیمتی چیز خیام میں رہ گئی؟ کہا میرا بیمار خیام میں رہ گیا جو چلنے سے قاصر ہے۔ ایک دفعہ بیوی خیمے جلتے خیمے کی طرف آگ کی پرواہ کیے بغیر ہوئی بڑی، جب واپس آئی نہ اس کے کندھوں پر ایک بیمار تھا۔ خیموں کو آگ لگ چکی، مال سارا لٹ گیا، اب پناہ گاہ نہیں ہے۔ بیوی نے جلے ہوئے خیموں کے قریب تمام بچوں کو اکٹھا کیا، مستورات کو اکٹھا کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر پہرا دینا شروع کر دیا۔ دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا رات کی تاریکی میں۔ بی بی نے آواز دی جو کوئی ہے واپس چلا جا، میں نے حسین کے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا ہے۔ یہ سوار مزید قریب آیا۔ بی بی نے دوبارہ کہا جو مال ہمارے پاس بچا ہے نا وہ کل ہم خود پیش کر دیں گے، یہ سوار واپس چلا جا۔ حسین کے بچے پیاسے سو گئے، 3 دن کے پیاسے